السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، ماہ محرم کے تعلق سے باتیں چلی آ رہی ہیں، اور کچھ باتیں جو اس مہینے کے اندر خرافات سے متعلق تھیں یا بدعات سے متعلق تھیں، وہ چیزیں بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آج بھی انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت تعزیہ بنانا ہے، چونکہ تعزیہ بنانا یہ بھی اسلام میں، شریعت میں کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ تعزیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو عین، زا اور یا سے ہے، جس کے معنی ہے مصیبت میں صبر کرنا، دلاسا دینا، تسلی دینا۔ انہی الفاظ کے ذریعے سے تعزیت اور تعزیہ وجود میں آئے ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں تعزیہ ایک ایسی شبیہ ہے جو کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ کی طرز پر تعمیر کی جاتی ہے۔ یہ تعزیہ ہر شخص اپنے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے مختلف چیزوں سے بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جس آدمی کے پاس پیسے ہیں، جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، ان کے ہاں تعزیہ کا جو چیز استعمال تعزیے کے اندر کی جاتی ہے وہ بڑی قیمتی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ کہیں پر بانس کا استعمال ہوتا ہے، تو کہیں پر لکڑی کا استعمال ہوتا ہے، اور کہیں کہیں سونے چاندی کی چیزیں بھی اس کے اندر لگائی جاتی ہیں۔ یہ تعزیہ عزیز ساتھیوں اور دوستوں، بر صغیر کے اندر جو اس کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، وہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، امیر تیمور، جس کے ذریعے سے یہ چیز شروع ہوتی ہے۔ اور تیمور تو خود اسلام نہیں قبول کرتا ہے، لیکن تیمور کے جو باپ ہیں یا دادا ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ تعزیہ کا تعلق اسی زمانے سے یا عہد تیمور سے وابستہ ہوتا ہے۔ آج تعزیہ کی شروعات جب عہد تیموری سے شروع ہوا، تو وہاں سے چلتے 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 آج ہمارے سامنے اس صورت میں آ چکا ہے کہ ہر گاؤں کے اندر، ہر قصبے کے اندر، ہر شہر کے اندر اور مختلف ممالک کے اندر، چاہے وہ عربی ملک ہوں، چاہے وہ اسلامی ملک ہوں، چاہے وہ غیر اسلامی ملک ہوں، وہاں پر بھی تعزیہ کا رواج پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے اپنے بچپن کے اندر بھی میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے گاؤں کے اندر مسلمان تو نہیں بلکہ جو غیر مسلم ہیں وہ لوگ تعزیہ بناتے تھے، اور اس کے کئی منزلیں بناتے تھے، کئی کھنڈ کے بناتے تھے۔ اب تعزیہ بنانے والے، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے گاؤں کے مقابل میں اپنی تعزیہ کو بہت اونچی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ مشاہدے کی بات ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس تعزیہ کو نکالنے کے بعد جس راستے سے گزر ہوتا ہے، کتنے درخت کی شاخیں کاٹی جاتی ہیں، یا کتنے گھر کے چھت کا کونا توڑا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہمارے ہندوستان کے اندر یا پاکستان کے اندر پیش آتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں تعزیہ داری کی ابتدا کے تعلق سے۔ ایک مشہور مورخ اکبر خان نجیب آبادی تعزیہ داری کے آغاز کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ 352 ہجری کے شروع ہونے پر ابن بویہ نے حکم دیا کہ 10ویں محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دی جائیں، بیع و شراء بالکل موقوف رہے، شہر و دیہات کے لوگ ماتمی لباس پہنیں اور اعلانیہ نوحہ کریں، عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے، چہروں کو سیاہ کیے ہوئے
کپڑوں کو پھاڑے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں مرثیہ پڑھتی ہوئی اور منہ نوچتی اور چھاتیاں پیٹتی ہوئی نکل جائیں۔ شیعوں نے اس حکم کی بخوشی تعمیل کی، اس حکم کو اپنایا اور اس پر عمل کیا، جبکہ وہیں پر اہل سنت نے اس حکم کو نہیں مانا۔ جب ایک سال اور ہوتا ہے، یعنی 353 ہجری کا سال جب شروع ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر پھر فرمان شاہی کی جانب سے اسی حکم کو پھر دوبارہ اعلان کیا جاتا ہے، اس کی تعمیل کا حکم دیا جاتا ہے۔ اہل سنت اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکے، چنانچہ شیعہ اور سنیوں کے درمیان میں فساد برپا ہو گیا، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، بہت بڑی خونریزی ہوئی۔ اس کے بعد شیعوں نے ہر سال اس رسم کو بالکل منانا شروع کر دیا اور اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیے، اور آج تک اس کا رواج ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان میں اکثر سنی لوگ بھی تعزیہ مناتے ہیں۔ یہ تاریخ تعزیہ کی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو اس بات کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ تعزیہ جو لوگوں میں آج موجود ہے، یا بہت سارے فرقے کے لوگ، بہت سارے مسلک کے ماننے والے لوگ یا غیر مسلم اس چیز کو مناتے ہیں، آیا اس کے بارے میں جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، چاہے وہ مسلک بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث کے ہوں، یعنی کوئی بھی شخص ہو، اس کے بارے میں ان کا منہج کیا رہا ہے؟ چنانچہ میں آپ کو ایک فتویٰ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ وہ فتویٰ کس کا ہے؟ وہ احمد رضا خان بریلوی کا ہے۔ ان سے تعزیہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تعزیہ بنانا کیسا ہے، یا تعزیہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے منع کیا۔ تعزیہ کے خلاف انہوں نے 2 کتابیں بھی لکھی اور فرمایا کہ تعزیہ جس طرح سے رائج ہے، نہ کہ یہ ایک بدعت ہے بلکہ بدعت کا ایک مجمع ہے، ایک بہت بڑا مجموعہ بدعتوں کا ہے۔ نہ وہ روضہ مبارک کا نقشہ ہے، اور ماتم و سینہ کوبی کرنا اور تاشے باجوں کے گشت اور خاک میں دبانا، کیا یہ روضہ مبارک کی شان ہے؟ تعزیہ میں اگر کوئی شخص کسی طرح کی امداد بھی اگر چاہتا ہے، لوگ چندہ کرتے ہیں تعزیہ بنانے کے لیے، تو ایسی صورت میں بھی ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پیسہ اس کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے تعزیہ کے تعلق سے یہ بالکل واضح کھلا ہوا ان کا موقف ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو مسئلہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بعض اہل سنت والجماعت عشرہ محرم میں نہ تو دن میں روٹی پکاتے ہیں اور نہ ہی جھاڑو دیتے ہیں، بلکہ یہ ان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ جب تعزیہ کو دفن کر دیا جائے گا، اسے کربلا میں لے جا کر کے پانی کے سپرد کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد یہ سارے کام ہوں گے۔ یا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، کیا ان 10 دنوں میں کپڑے نہیں اتار سکتے، یا ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کر سکتے، یا ان ایام میں سوائے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلا سکتے؟ یعنی یہ سارے کے سارے سوالات ہیں۔ تو آئیے ان کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ اپنے فتوے کے اندر یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں 3 سوالات، پہلے کے 3 سوالات، یعنی اس مہینے کے اندر روٹی دن میں نہ پکانا، یا اسی طریقے سے اس 10 دن کے اندر کپڑے نہ اتارنا، یا محرم میں شادی بیاہ نہ کرنا، یہ 3 کی تینوں چیزیں سوگ کے ضمن سے ہیں، سوگ کے ضمن سے ہیں۔ اور سوگ کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، ہم اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کیا ہم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نیاز کے علاوہ یا ان کے فاتحہ کے علاوہ کسی اور کا فاتحہ نہیں دلا سکتے، یا کسی اور کا نیاز نہیں کر سکتے؟ یہ بات جہالت کی بنا پر ہے، اس لیے کہ ہر مہینے میں، ہر تاریخ کے اندر کوئی نہ کوئی ولی ہوتا ہے جس کی نیاز کی جاتی ہے، اور ہر مسلمان کی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ یہ ان کا فتویٰ تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی میں
انہی کی کتاب سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دو حکایتوں کو، دو قصوں کو کس کی طرف منسوب کرتے؟ حضرت سید عبدالرزاق بانسوی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے اس چیز پر یعنی تعزیہ بنانے کے جواز پر وہ لوگ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو ان دو حکایتوں کی حیثیت کیا ہے، حقیقت اس کی کیا ہے؟ تو اس کے تعلق سے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے جواب دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں حکایتیں، دونوں قصے محض غلط و بے اصل ہیں۔ تعزیہ داروں کو نہ کوئی دلیل شرعی ملتی ہے، نہ کسی معتمد کا قول ملتا ہے، مجبوراً حکایات بناتے ہیں۔ اسی ساخت کی حکایت کوئی شاہ عبدالعزیز صاحب سے نقل کرتا ہے، تو کوئی مولانا شاہ عبدالمجید صاحب کی طرف منسوب کرتا ہے، تو کوئی مولانا فضل رسول صاحب سے اس کے لیے بیان کرتے ہیں، یا کوئی فضل الرحمان صاحب سے، تو کوئی حضرت جد امجد سے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری روایتیں، یہ سارے کے سارے لوگوں سے جو حکایات لوگ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ من گھڑت ہیں، یہ سب باطل ہیں اور مصنوع ہے۔ اس کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کو صحیح مان سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ان کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں جو مولانا ابوالحسنات عبدالحی لکھنوی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی ہے کہ ان سے بھی تعزیہ داری کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ آیا امام مظلوم کا تعزیہ بنا کر کے گھر میں رکھنا کیسا ہے، یا اس کا احترام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یا اس کے بنا کر کے اس پر نوحہ و ماتم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، رو سکتے ہیں یا نہیں رو سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے بیان فرمایا کہ عشرہ محرم یا اس کے علاوہ کسی بھی وقت تعزیہ بنانا یا دلدل وغیرہ بنانا، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت میں سے ہے، بدعت ہے، کیونکہ اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے تابعین تک نہیں ملتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں خود انسان کی اپنی ایجاد کردہ اور مقرر کردہ ہیں، جن کا احترام کرنا اور جن کے لیے بہت زیادہ احترام بجا لانا یہ بتوں کی پرستش کے مشابہ ہے۔ کسی نئی چیز کا بنانا یا ایجاد کرنا، کام کو دین میں داخل کرنا، فخر اور اجر و ثواب کا سبب سمجھنا تعجب اور حیرت ہے۔ ثواب و عقاب کا معاملہ تو توقیفی ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے آتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں توقیفی ہوا کرتی ہیں۔ لیکن یہ تعزیہ داری یا تعزیہ بنانا یا اس چیز کو پیش کرنا یا اس چیز کے سامنے سر بسجود ہونا یا اس کے نیچے سے گزرنا، اس طرح کی کوئی بھی چیز اسلام کے اندر نہیں ملتی ہے، بلکہ ہمارے لیے حکم دیا جاتا ہے۔ اور حکم کیا ہے کہ اگر ہم نے اسلام کے اندر کوئی بھی چیز دین سمجھ کر کے اس کو اضافہ کیا ہے، بنایا ہے، تو ایسی صورت میں وہ چیز مردود ہے، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا چیز ایجاد کر لیا، چاہے وہ عبادت سے ہو، تو ایسی صورت میں وہ چیز اسلام سے بالکل الگ ہو جاتی ہے اور اس کا شمار اسلام کے اندر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ناقابل قبول ہوتا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیا تعزیہ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا؟ یعنی تماشائی کے طور پر بہت سارے بچے جہاں پر تعزیہ لوگ نکالتے ہیں، تو کیا وہاں جا کر کے لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو دیکھنے میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ تو اس کے تعلق سے بھی یہ چیز ہے، بالکل واضح ہے کہ تعزیہ جب خود بذات خود اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ بدعت ہے، تو بدعت میں شرکت نہیں کرنا چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ چیز غلط ہے اور غلط کو ہمیں ختم کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یعنی اگر آدمی کے پاس طاقت ہے تو بدعت کو، بری چیز کو
منکر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے اس چیز کو ختم کرے، اور اگر طاقت نہیں ہے ایسی صورت میں آدمی اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائے اور اس کو بند کرنے کی کوشش کرے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کے اندر اس چیز کو منکر سمجھے، اور یہ آخری حد جو ہے یہ انسان کے لیے ایمان کا آخری جز ہے، اور یہ سب سے اقل درجہ ایمان کا ہے۔ اور ایک چیز اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا تعزیہ سے بذات خود وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے یا پیپر کا بنا ہوتا ہے، کیا اس سے کوئی چیز آپ طلب کر سکتے ہیں یا مانگ سکتے ہیں یا کوئی چیز اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ تو عزیز ساتھیوں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ تو تمہاری بات سنتا ہے اور نہ ہی تمہاری حالت دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے طور پر آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، بلکہ اگر تعزیہ کے بارے میں یہ اعتقاد ہو کہ وہ خود اپنی مراد پوری کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسا یقین اور ایسا اعتقاد رکھنے والا انسان کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہ بھی چیز مولانا ابوالحسنات عبدالحی لکھنؤ کے فتوے ہی سے ماخوذ ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تعزیہ کے لیے جو جگہ جگہ چبوترا بنایا جاتا ہے یا چوک بنایا جاتا ہے، اور پھر اس چوک کا یا اس چبوترے کی تعظیم کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ایک چیز یہ ہے کہ شریعت محمدی کے اندر بھی اس کے لیے کوئی چیز پائی نہیں جاتی ہے۔ یہ بھی انسان کے خود اپنی خود ساختہ چیزیں ہیں، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام خرافات سے جو اس مہینے کے اندر لوگ کرتے ہیں، ان تمام خرافات اور بدعات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور دین کا جو صحیح طریقہ ہے، جو صحیح چیز ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔